بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے۔ الدرس العاشر میں ہم نے اسم کی اعرابی حالتیں پڑھ لی تھی۔ اس کے مشقی سوالات چل رہے ہیں۔ اس مشقی سوالات کی چوتھی تمرین ہے اور جو کہ اس سبق کی آخری تمرین ہے۔ اس تمرین کے اندر ہم نے کچھ الفاظ اور جملے ہیں جن کا ہم نے اردو سے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، ایک اونچا پہاڑ۔ اب پہاڑ کو کہتے ہیں جبل، جبل، اور اونچا ہونا یہ ہے عالٍ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ عالٍ کیوں ہے، اس کو عالیٌ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اسم منقوص اس کے آخر میں یا ہوتی ہے، لیکن اگر شروع میں الف نام نہ ہو تو حالت رفع میں یا حذف کر کے ماقبل والے حرف کو دو زیر دے دی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو ہم نے دو زیر دی ہے۔ تو جبل عالٍ اس کا مطلب ہوگا ایک اونچا پہاڑ۔ آگے چلیں، دو گزرے ہوئے مہینے۔ مہینے کو عربی کے اندر شہر کہتے ہیں اور شہر کی تثنیہ شہران، اور گزرا ہوا ماضٍ، اور اسی کی تثنیہ ہوگی ماضیان، تو اس کا عربی بنے گی شہرانی ماضیانی۔ شہروں کے باغ کشادہ ہیں۔ اب دیکھیں شہر اس کو عربی میں کہتے ہیں مدینہ، اس کی جمع آتی ہے مدن، اور باغ اس کو بستان بھی کہا جاتا ہے، اس کو حدیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس طریقے سے بنے گا بستان المدنی، شہروں کے باغ کشادہ ہیں، اس کا مطلب ہوگا وسیع، کیونکہ وسیع کا ترجمہ ہوتا ہے کشادہ ہونا۔ شہروں کے باغ کشادہ ہیں۔ آگے چلیں، مکہ سے مصر تک لمبا فاصلہ ہے۔ مکہ سے اس کا ہوگا من مکہ تا۔ اب یہ اس کی حالت جری ہے، لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے فتح کے ساتھ اس کی حالت جری آئی ہے۔ الی مصر، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ ہے غیر منصرف ہے لیکن حالت جری میں غیر منصرف میں آپ کو پتا ہے فتح آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ فتح لگایا ہے۔ من مکہ تا الی مصر، لمبا فاصلہ ہے۔ فاصلے کو مسافت بھی کہا جاتا ہے عربی میں، مسافتن لمبا، طویلتن، تو یہ کیسے ہوگا، من مکہ تا الی مصر مسافتن طویلتن، مکہ سے مصر تک لمبا فاصلہ۔ میں نے آج دو بہتی ہوئی نہریں دیکھی۔ میں نے دیکھی اس کا ہوتا ہے رأیت، اور آج کہتے ہیں اليوم کو، رأیت اليوم، اور نہر اس کی تثنیہ آتی ہے نہرینی، کیونکہ حالت نسبی ہے نا، رأیت کا مفعول ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں حالت نسبی میں فتح یا ساکن اور نون زیر نہیں آتا ہے، اور بہتی ہوئی یہ ہوگا جاریینی۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ فتح یا ساکن اور نون زیر نہیں، کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت نسبی اسی طریقے سے آتی ہے۔ آگے چلیں، احمد کے بیٹے کے گھوڑے تیز رفتار۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارے مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ گھوڑا اور یہ بیٹا اور یہ احمد، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی کے اندر جو ہے وہ ترتیب الٹ ہوتی ہے، اردو میں ترتیب الٹ ہوتی ہے۔ اب اردو میں جو ہے نا یہ احمد یہ مضاف الیہ ہے، یہ پہلے آ رہا ہے، لیکن عربی میں اس کو آپ نے بعد میں لے کر آنا ہے، اور یہ گھوڑے مضاف ہے نا، آپ یہاں سے ترجمہ کرنا شروع کریں گے۔ افراس، فرس کی جمع افراس، بیٹا، اس کے بعد آپ بیٹے کی طرف جائیں، افراس ابنی، آگے ہے احمدہ، احمد کے بیٹے کے گھوڑے۔ اب یہ ذرا دیکھیں گے نا تو ترتیب الٹ ہو جائے گی اس میں جب آپ عربی میں آئیں گے، اور اس کے اوپر فتح اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری میں فتح آتا ہے۔ آگے دیکھیں، تیز رفتار ہے۔ تیز رفتار کا مطلب ہوتا ہے فارحہ، تو ہم یہاں پہ لے آئیں گے فارحتن، تو یہ مونس اس لیے لے کر آئے کیونکہ یہاں پہ افراس یہ غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے واحد مونس استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلیں، عثمان تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں آیا۔ ابھی دیکھیں، آنا اس کا مطلب ہوتا ہے جاء یجیء، اتا یاتی بھی آپ کر سکتے ہیں، جاء عثمان، آگے نا سوار ہو کر، تو یہ ہوگا راکبن، جاء عثمان راکبن، کس پر سوار ہو کر ہے، تیز اونٹنی پر۔ اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں ناقہ، علن ناقہ، اور تیز رفتار اس کا ہوتا ہے فارحہ، علن ناقۃ الفارحۃ، کس میں ہے، مکے میں ہے، فی مکہ تا۔ یہ اس ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ آگے چلیں، دو دربان امیر کے باغ کے دروازے پر کھڑے۔ اب یہاں پہ بھی وہی والی ترتیب ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نا، امیر کے باغ کے دروازے، تو کے آ رہا ہے نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو ترجمہ آپ نے جب آپ نے اس کا کرنا ہے نا تو آپ نے دروازے سے آپ نے شروع کرنا ہے ترجمہ۔ پہلے آپ دو دربان کا کریں، دو دربان کا ترجمہ ہوگا بوابانی، بواب کہتے ہیں دربان کو، اسی کی تثنیہ ہے بوابان۔ آگے ہے کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کا کیا ہوگا، قائمانی۔ علی، دروازے کا کریں، علی بابی، باغ، باغ کریں گے بستان، بستان الامیری۔ اب ذرا دیکھیں، دو دربان کھڑے ہیں امیر کے باغ کے دروازے پر۔ آگے دیکھیں، شہروں کے بازاروں کی دکانیں خوب آراستہ۔ یہاں پہ بھی دیکھیں سارے مضاف مضاف الیہ ہیں، تو اب یہاں سے شروع کریں۔ دکان اس کی جمع آتی ہے عربی میں دکاکین، دکاکین، آگے ہے بازار،
بازار سوق ہوتا ہے بازار کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسواق، دقاقین اسواق کل، اور شہر میں آپ کو بتا چکا اس کی جمع کیا آتی ہے مدن، اسواق المدنی۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ شہروں کے بازاروں کی دکانیں۔ آگے ہے اراستہ، اراستہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مزینہ، تو اس میں ہم لے کر آئیں گے مزینتن، واحد مؤنث لے کر آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے غیر ذوی العقول کی جمع ہے مزینتن، اور آگے نا خوب، خوب کو عربی میں کہتے ہیں جدہ، مزینتن جدن۔ اس ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ آگے دیکھیں، کیا انصاف پسند قاضی کچہری میں ہے؟ کیا اس کے لیے آ جائے گا حل، اور قاضی، یہ قاضی ہی عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، القاضی عادل، انصاف پسند عادل، اور کچہری کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں دیوان کہتے ہیں، اور میں کا آئے گا فی دیوانی، سوالیہ نشان آ جائے گا۔ کیا انصاف پسند قاضی فی دیوان یعنی کچہری میں ہے؟ تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اردو کے جو جملے ہیں ان کا آپ نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، وہی والی ساری صورتیں ذہن میں رکھ کے جو آپ نے 10ویں سبق کے اندر پڑھ لی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا 10واں سبق ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ 11واں سبق شروع کریں گے۔